محبوب احمد خان صاحب، سر آپ سے سوال ہے کہ ہمارا اسلامی بہت ہی مقدس تہوار شب برأت آتا ہے، جس میں بچے بڑے بزرگ سبھی تقریباً پٹاخے اور ایسے ایسے پٹاخے جس سے مطلب بہت حادثات ہوتے ہیں اور مطلب بڑے افسوسناک قسم کے دیکھنے کے منظر ہوتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یار دیکھو، اصل میں مطلب میری بات جو ہے تھوڑا سمجھنے کی پھیر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ مطلب میں کہوں کچھ نتیجہ کچھ نکالے. بچپن میں ایک دن ہم اپنی والدہ سے ضد کر رہے تھے، میرے بڑے ابا آ گئے. وہ ہم دونوں بھائیوں کو ٹوکری بھر بھر کے نوکروں کے سر پہ ٹوکریاں رکھوا کے ڈھیر ساری فلجڑیاں اور پٹاخے اور کیا کیا دلا لائے. اچھا، یہ سارے جو بڑے ہوتے ہیں جن کا وسائل ہوتے ہیں یا جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، باپ چاچا تایا، اگر چاچا تایا نہیں تو ماموں، یہ دلا دیتے ہیں. مطلب یہ رشتے ایسے ہیں کہ مطلب یہ ذرا سا بچے منہ بنایا اور یہ پٹاخے اٹھا دلا. اچھا، معاملہ یہ شادی کے موقع پہ بھی ہم ایسا کرتے ہیں. یار ہم چیزوں کو چینلائز نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ان کی انڈسٹری بنا دی جائے. ظاہر آتش بازی ہوتی ہے، چھپ چھپ کے کرنے کے بجائے اس کا لائسنس جاری کیا جائے. وہ جو وہاں پر سیکیورٹی ہے اس خاص طرح کے ایسے کاموں کے لیے اس کا پابند بنوایا جائے اور مختلف بڑے اداروں کو اجازت دی جائے. امریکہ میں بھی آتش بازی بنتی ہے، یہ تو معاملہ نہیں ہے کہ صرف یہیں بنتی ہے، انڈیا میں بنتی ہے. لیکن اس کے جو تحفظات ہیں ان کو پورا گیا. ہاں، رہ گئی بات تقدس. تو آپ نے مطلب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے دسہرے میں ہندو کرتے ہیں، ہندو دسہرے میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، وہ میں نے ہندوستان میں دیکھا. کہ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب ضرورت کیا ہے کہ ہم ایک مقدس دن میں، عبادت والے دن میں نفل پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں. ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ اس دن جو لوگوں کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو 2-3 افراد کی موت کے لیے میں نے بھی دعا مانگ رکھی ہے، اللہ کا ان کا پتہ ٹوٹ جائے. ہے نا، ہم تو گناہ گار آدمی میں کہنے سے ہوگا کیا، لیکن میں نے ایک دعا مانگی ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں. اچھا، ہمارے قبرستان کی حالت ذات پہ بھی بات ہونی چاہیے. قبرستان اس دن ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی حالت ذات خراب ہے نا، گڑھے پڑ رہے ہیں، ٹوٹی پڑ رہی ہیں قبریں. مناسب طریقہ نہیں، بہت کوئی بس ٹوٹتی ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. اور آپ کا کہنا صحیح ہے کہ آبادیوں سے اس کو رخصت ہونا چاہیے. پٹاخے چھوڑنے میں عدم توازن یہ ہے کہ دن میں شام 5 سے 7 بجے تک بس یہ پٹاخے پھوڑنے کا ٹائم دینا چاہیے گھر والوں کو، یا رات میں فلجڑیاں جلا لیں، لیکن بہت سیفٹی کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے. اب کوئی جھوکی میں اگر یا جو لوگ کچی رستے میں رہتے ہیں وہ فلجڑیاں جلا رہے ہیں، پتہ 40-50 جھوکیاں جل گئی. ٹھیلے پہ رکھا ہوا ہے، ایک انار میں نے جلتے دیکھا. مجھے یاد ہے کوئی 80 کی دہائی کا واقعہ، لیاقت آباد کی ایک گلی میں ہم دیکھا، سنار گلی میں، کہ وہ میرے دیکھتے دیکھتے ایک صاحب نے بڑا زبردست انار جلایا گلی کے دوسرے کونے پہ، اور وہ ٹھیلے پہ گرا اور 30-35 افراد وہاں زخمی ہو چکے تھے. صبح جنگ کی لیڈ تھی، اتنے ہلاک، کتنے زخمی، 28 ہلاک، پتہ نہیں کتنے ہلاک. میں وہاں کو بھی دیکھا، 1 سیکنڈ میں واقع ہو گیا تھا. اس سے پہلے میں نے وہ جو سنار تھے نسیم صاحب اس گلی کے کونے رکھتے ہیں، ان کی مارکیٹ میں دکان ہے گولڈ کا، پیلے سونے وہ کرتے ہیں، 24 کیرٹ کا جو سونا کہلاتا ہے. لیکن مطلب کوئی روکنے والا نہیں. میں نے اس وقت بھی میں نصیحت کی تھی، یار ان کو جا کے منع کریں اور یہ اتنا مجبور کیوں لگا ہوا ہے، ان کو دور کریں. کہ اگر یہ ٹھیلے پہ گر گیا اناج کی ایک چنگاری تو کیا ہوگا. تو وہ ہم سے کہہ رہے یار مطلب وہ تہوار کا موقع ہے، ایسی بات. وہ 5 منٹ بعد ہو گیا تو میری شکل دیکھ رہا تھا. معاملہ تو یہ وہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی القام ہوگا. ارے بھائی، جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس کو اس طرف سے کرنا شروع کر دو کہ آپ ادھر بیٹھو گر جاؤ گے. ابھی اگر کوئی کہے یار یہ تو بڑا غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا میں جو حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. لاہور میں کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں، کروڑنی ٹاؤن میں اور چھوٹی بستیوں میں ہوتے ہیں نا. اب اس ڈیفینس میں تو کوئی نہیں پٹاخہ بناتا، یا کلیکٹن میں تو کوئی نہیں بناتا. کیوں نہیں بناتا آپ؟ اچھا ایک بار بتاؤں، ان دونوں میں بھی کنٹرولمنٹ الگ الگ ہے، لیکن ڈیفینس اور گرفتار میں بھی صفائی کا انٹرنیشنل معیار نہیں ہے. یہ آپ کو سچ کر برسات میں جا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی انٹرنیشنل لیول کا ہمارے یہاں ڈیفینس اور گرفتار میں بھی ایک بات نہیں ہے. اور اگر کوئی جھوٹا کہتا ہے بریگیڈیئر ہو، فروغ شرف کی بیٹی ہو، کوئی ہو، میرے سامنے لائیے، میں ان کو پھر ایک جگہ بھجواتا ہوں، کوئی اچھے پارک دکھاتا ہوں، ہم کو پتہ چلے گا پارک ہوتے کیسے. میں نے ابھی لکھا ہے یہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی
बख्तावर के नाम कि भाई अपने दादा या फूफी के साथ जाओ और वो देख कर आओ संतोषा आयरलैंड सिंगापुर में, और बताओ इनको आगे कि अच्छा पार्क कैसा होगा। ये तो ऐसे चलिए हमारे लोग हैं, ये अच्छा सफारी पार्क अच्छा, फलाना अच्छा। वो जिस जगह जाओ फरमान ज़रा खाने पीने की अशिया मेयारी नहीं, पानी जो मिलता है नकली पानी की बोतलें बिक रही, खैर पटाखों की बात हो रही है और क्या ले बैठा। पटाखे चलाना मुनासिब नहीं है भैया, बकाया मौलवी साहब से पूछिए। अच्छा 2 शेर आप लोगों को सुना देता हूँ तुझे। ये शेर उन दोस्तों के लिए जो मतलब किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। एहसास की अमृत की तासीर भी उल्टी है, अखलाक की अमृत की तासीर ही उल्टी है। हम जिसको पिलाते हैं वो जहर उगलता है। और दूसरा शेर है, किसी के एक आंसू बहाने से हजारों दिल रूठ जाते हैं। नहीं सॉरी, किसी के एक आंसू बहाने से हजारों दिल तड़प जाते हैं और किसी गाँव भर रोना इन्हें बेकार जाता है। हम मेरा ख्याल है मैं पिछले 20 साल से 30 साल से कह रहा हूँ भैया ये जो कारखाने शैतानी किस्म के इनको शहर से बाहर ले जाओ, है ना, ये जितनी कबाड़ी की दुकानें इनको शहर से बाहर ले जाओ, जितनी ये मोटर मैकेनिक है इनको पकड़ के या तो जेलों में बंद करो या इनसे कहो कि ये सिक्योर एरिया लेके वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करें, है वर्कशॉप बनाए। ये नहीं कि सड़क मोड़ी और सड़क घेरी और ये कर लिया। अभी शाह फैसल जाके देखो, शाह फैसल नाम है शाह फैसल, हजरत शाह फैसल के नाम पे, और कॉलोनी का हाल ऐसा है जैसा औरंगी टाउन। ये थोड़ी कि एक सड़क का छोटा सा हिस्सा थोड़ा बेहतर हो गया तो आपने यहाँ जो है शाह फैसल जी बहुत मॉडर्न हो गया। अस्सी के घरों के यानी उनके हक नहीं है कि अस्सी 100 के 200 के थोड़े से प्लाट है तो उनका हक नहीं कि उस इलाके को डेवलप किया जाए। टाउन तो सबके अलग है ना। जिसने टाउन नाजरीन है पटाखे फोड़ने वालों से इल्तिजा करें कि बाकायदा शहर से दूर अपने कारखाने बनाएं, इनको लाइसेंस दें, टाउन की सतह पे दे दें। बड़ी हुकूमत नहीं दे रही तो और उनसे बताएं ये यहाँ पर चीज़ें आप इस तरह से स्टोर करें, इस तरह से रखें, इन दिनों में बनाएं, इन दिनों में बिकता है। मुकद्दस दिनों में बहरहाल पटाखे फोड़ना मुझे तो समझ नहीं आता, मगर यार ये हिंदू धर्म का हिस्सा है जो हमारे गिफ्ट हुआ। माशरे में ये सब होता है कि जब चूँकि हम सदियों से इन लोगों के साथ रहते थे, अभी हमारे यहाँ शादियों में जो मेहंदी की रस्म आपके ख्याल में वो इस्लामी है? हिंदुओं का ही अच्छा कल्चरल वैल्यूज आती हैं, तरीका आते हैं, मिठाई खाने का तरीका आता है, मिठाई खिलाने का तरीका आ गया, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब कोई पजामा पहनता है, कोई शलवार पहन लेता है, कोई साड़ी पहन लेती है औरत, तो ठीक है कल्चरल वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन मजहब का रंग नहीं देना चाहिए। देखिए आप जब मजहब का रंग देते हैं तो इसका मतलब है आप एक ऐसी बिदअत इजाद करते हैं जो शैतानी है, और शैतान के काम सफर का फैलाना है, शैतान के काम किसी को फलाओ बहबूद का रास्ता दिखाना नहीं हो सकता। शुक्रिया।